أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى جل جلاله وعمن والاه في مقام آخر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مطلوبة تؤدي بها عنا الفقر العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارضى عن أصحابه رضا الرضا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابا اولاد بھری مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے اور سیاض زیر سایہ الولی. حمد و صلات کے بعد احترام کے لائق حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین، اللہ تعالیٰ اس مبارک بزم کو اس عنوان کے ساتھ جیسے مسمہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت عال کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سارے موضوعات جن کا تعلق بیان سے نہیں، ان میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے. بیانات کے سلسلے جب سے شروع ہوئے تزکیہ ختم ہو گئے. تزکیہ ہوتا ہے نفس مارنے سے، اور ہماری معادل میں یہ ماشاء اللہ نفس بنتا ہے، نفس طاقت پکڑتا ہے، نفس اور زیادہ اپنی وہ خواستیں اور شرارتیں دکھانے میں وہ ماہر بنتا ہے. نفس بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی برکت سے، اور ہمارے یہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے. حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ کے بندے کا تذکرہ کیا جن کے مرید کثیر تھے اور وہ ان پر بڑا بوجھ ڈالتے تھے، مشقت کا، عبادتوں ریاضتوں کا، اور وہ اف تک نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود فرماتے میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا مرید ملے میں اس کا چم اتار کے اس میں غصہ بھر دوں اور وہ اف بھی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ کا تعلق ڈائریکٹ کسی
کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جس کا اپنا تزکیہ ہو، اور پھر جن کارنامۂ نمایاں سے، مشقتوں سے، جن تجربوں سے وہ خود گزر چکا، آگے وہ دوسروں کو بھی گزارے، یعنی کہ وہ ایسی تجربہ گاہ والا بندہ ہو جس کے پاس لوگ جائیں اور وہ ان کا تزکیہ کریں، یا پھر کسی کو کسی پیغمبر کا پاک زمانہ نصیب ہو، ان کی صحبت نصیب ہو، پھر وظیفوں اور چلوں کی ضرورت نہیں، لاکھوں چلوں سے بھی وہ پاکی نفس کی نہیں ملتی جو نبی کی ایک نگاہ سے نصیب ہو جاتی۔ کفر سے بڑی پلیتی کوئی نہیں، اور نبی کی نگاہ فیض میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہوتی ہے کہ وہ ڈالے تو بندے کے سینے سے کفر کا اندھیرا اور پلیتی بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پھر دوسرا اس کا طریقہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ بندہ اپنی مرضیاں چھوڑ دے، بندہ اپنی مرضیاں چھوڑ، جو مرضی نہیں چھوڑتا وہ نفس پالتا ہے، وہ تو اس کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ مرضی کس کی چلے؟ مرضی رب کی چلے، مرضی رب کے رسول کی چلے، پھر بھی نفس مرضی، یا پھر بندے کے اندر یہ طلب پیدا ہو، یہ تمنا پیدا ہو، یہ خیال آئے، اس کی یہ خواہش ہو کہ میرا نفس قابو آ جائے اور میرا تزکیہ ہو جائے، پھر وہ اس کے لیے وہ مجرب نسخے تلاش کرے گا کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے وہ نسخے استعمال کیے اور لوگ کارگر ہوئے، کما حق ہو، وہ بیماری کا علاج واقع ہو گئے۔ بہت ساری رکاوٹیں بندے کی روحانی ترقی میں آتی ہیں، ان میں سے علم بھی ہے۔ علم، اسی کی طرف حضرت رومی کشمیر نے اشارہ فرمایا تھا، پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آنکھی میں پڑھے۔ مان جس کو ہو جائے اپنے کسی فن پر، اپنی کسی صفت پر، تو وہ مارا جاتا ہے۔ قرآن شریف سے میں نے تین جگہوں سے تلاوت کی، روزوں کا تعلق ڈائریکٹ تزکیہ نفس کے ساتھ، دیگر عبادتیں کوئی عبادت نہیں ضائع اور فضول نہیں، لیکن نفس کو پاک کرنے میں جتنا کردار روزوں کا ہے دیگر عبادات کا اتنا نہیں۔ بلکہ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ تزکیہ نفس ہے ترک معاصی، گناہوں کا چھوڑنا، نافرمانی کا چھوڑنا، اور اللہ رسول کی تابعداری کا اختیار کرنا۔ یہ ہے دل کا ستھرا ہونا، دل کا پاک ہونا۔ تو روزے تو فرض ہی اللہ نے اس لیے کیے کہ روزہ رکھنے والے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اتر کے گناہ کریں۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہ دل کی تختیوں پہ لکھ لیجیے، نیکی کرنا تقویٰ نہیں، گناہ چھوڑنا تقویٰ ہے۔ اصل کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا۔ اگر صرف نیکی کرنے سے تقویٰ اور تزکیہ ملتا تو نیکی بہت ہے۔ یہ بندے تھوڑے نہیں ہیں اس دور میں، اتنے حضرات اب تو کافی چلے گئے، نماز میں جتنے تھے تو نمازیوں کی تعداد کم ہے، حاجیوں کی تعداد کم ہے۔ عمرے کرنے والے ایک ہفتے میں 50 لاکھ لوگ مسجد نبی میں داخل ہوئے، پچھلے 50 لاکھ ایک ہفتے میں۔ کیا کرتے رہے وہاں؟ نیکی کی نا، سمجھا رہے ہیں، نیکی کی، نیکی۔ تو جس قوم کے اتنے
زیادہ لوگ وہ نیک ہوں تو اس قوم کے جو معاشرتی معاملات ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں. تو میں اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کرنے سے تزکیہ نفس نہیں ملتا، گناہ چھوڑنے سے ملتا ہے. 5 وقت کا نمازی ہے، 3-4 انچی کا جناب محراب بھی متھے پر ہے، تسبیح دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں چلتی رہتی ہے، لیکن جب دکان میں بیٹھتا ہے تو جب وہ سودا خریدتا ہے تو جب وہ بیچتا ہے تو جب اس کے معاملات معاشرے میں اپنوں کے ساتھ بگانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، واضح پڑتا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ، تو پھر تو حال ہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیں یہ پھول. من غشنا فلیس منا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ملاوٹ کی حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہے حاجی صاحب ہے نمازی صاحب ملاوٹ. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے معاشرتی جرائم کثرت سے بڑھ رہے ہیں وہ کرنے والے اکثر ایجوکیٹڈ ہیں، ان پڑھ طبقہ بہت کم. اور ایک بات ہماری بھی جو ہمارا گروپ ہے مسجد مدرسے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ہمیں تو قوم نے نہ قبول کیا نہ پڑھا لکھا سمجھا. پڑھے لکھا وہ ہے جو جی سی سے لے کر آتا ہے سرٹیفکیٹ یہاں، وہ چلا جاتا ہے باہر کسی یورپ ملک میں، کیا کہتے ہیں اسکالرشپ ہے، اور وہاں سے وہ 4 سال کا ڈپلوما لے کر آتا ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے. قرآن نے کس کو پڑھا لکھا تھا؟ قوم نے ان کو نہیں مانا. تو روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون. مختلف مفسرین نے ترجمہ اس کا فارسی اور اردو میں کیا، مفہوم ایک ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. سید محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ برکات کے بیٹے، ان نے واضح طور پہ یہ لکھا تھا کہ تم گناہ سے بچو اور پرہیزگاری ملے گا بھی یہی مطلب. بخاری شریف کے حدیثات ملا لیں تو اور زیادہ واضح ہو جائے. کتاب الصیام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، چغل خوری نہیں چھوڑتا، یدع قول الزور، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اسی کی طرف شاید اشارہ فرمایا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روزہ سرفا روٹی ہو، روزہ سرفا، یہ روزہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے روٹی بکا رہے ہیں. آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو جو رزلٹ نظر آتا ہے نا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بندہ دوپہر کی روٹی بچائے گا، صبح سے سحری بھی کھا لی، رات کی بھی کھا لی، دوپہر کی وہ اگلے 11 مہینوں میں کو تقسیم کر لے گا، بچت کر رہے کھانے کی. اسی کتابوں سے ہم کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تفصیلی کو بیان ہے. اس میں فرمایا اگر کوئی جھگڑا کرے، کوئی لڑ پڑے، کوئی گالی دے دے تمہیں روزے کی حالت میں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ 3 بار کہنا ہے کہ بے شک میرا روزہ ہے، بے شک میرا روزہ ہے، بے شک میرا روزہ ہے. یعنی روزے رکھ کے تو کہ بندے کو اتنا زیادہ محمد مزاج بننا ہوگا. اور یہاں کسی کو کوئی گالی کیا لڑک کیا تھوڑی آنکھ دکھا کے دیکھے پھر جاتا کدھر، اور وہ جو اس کو رگڑے گا گوٹوں کے نیچے لے کے اس کا روزہ بھی ہو. تو حکم کیا ہے روزے والے کا؟ گالی بھی دے دے، شاتمہ اور قاتل، گالی دے دے یا تیرے ساتھ کوئی لڑ پڑے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ 3 بار کہنا ہے انی صائم، انی صائم، انی صائم. تو جو مرضی کر رہا ہے میرا دل روزہ ہے، میرا روزہ ہے. اس کا مطلب ہے روزے سے بندے کا نفس مرتا ہے، اور جس کا نفس مرے تزکیہ بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے، پاکیزگی نفس کی اسی کو نصیب ہوتی ہے. اپنے زمانے کے صوفیوں کے امام
شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجرب نسخے میں بیان فرمائے. فرماتے ہیں نفس کیسے بڑھتا ہے؟ 3 چیزیں بیان کرتا ہے. نفس کیسے بڑھتا ہے؟ 3 چیزوں کے سوا نہیں بڑھتا. ان میں ایک فرمایا خاموشی ہے اور دوسرا بھوک ہے. بھوک اس کو بھوک کی مار دے. اور روزے میں بھوک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اسی لیے جتنے تزکیہ نفس والے گزرے ہیں یا آج اگر وہ ملے گا تو صرف 1 مہینہ نہیں، وہ 12 مہینے ہی اکثر آپ کو روزے سے ہی نظر آئے گا. زیادہ نہ صحیح تو پیر جو میرا کا نہیں چھوڑے گا، چاند کی پہلی تاریخ کا بھی رکھ لے گا، چاند کے ایام 20، 13، 14، 15 کا بھی رکھ لے گا. پھر رجب اور شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھیں. گاہے پورا مہینہ حضور روزے سے گزارے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ وہ فرماتے ہیں میں خوش بختی کا وقت تھا، میری گود میں میرے شیخ حضرت بابا صاحب فرید الدین گنج شکر سبد الانبیاء جنہیں کہتے اپنا نام تسی شکر کھانے پر شکر کے جناب بابا جی نے شکر کھا لے. بابا جی کیا کھاتے تھے؟ ان کے کھانے جنگلی باتھو، بغیر تڑکے، بغیر گھی کے، بغیر مسالے کے، بغیر نمک کے، سادے پانی میں گھلا ہوا، یہ ان کی خوراک ہوا کرتی تھی. ہمارے یہاں باتوں کا استعمال ہوتا ہے سال میں، لیکن 5 کلو میں پائیا آدھا پائیا ہوگا اور اس میں پھر تڑکا مسالہ اور دیسی گھی اور کیا سے کیا ہم ڈالتے ہیں اور پھر وہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں. نفس کو پاک کرنے کے لیے بہت ساری مشقت کی ضرورت ہے. اور اس قریب زمانے میں جو ماہر ہوئے ہیں نا اس شعبے کے، اس ہستی کا نام ہے حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جنہیں امام غزالی کے نام سے جانا جاتا. عالم تھے، علم کلام کے ماہر تھے، فلسفی تھے. فلسفی بڑے سے بڑا سائنسدان ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا. ایک زمانہ تک جہاں دیکھتے وہ فلسفی، وہ سائنسدان، وہ کیمیا دان، وہ ماہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف کو بات کرتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتے اور اس کا رد کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کے ذمہ یہ ہے کہ جہاں کتاب و سنت کے خلاف کو بات سنیں اس کا رد کریں. یہ اس کی ذمہ داری. جو سپاہی چیک پوسٹ پہ ہتھیار لے کر کھڑا ہوتا ہے، کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہ جو مرضی آ جائے، جو مرضی کرتے نہ ہو تو پھون کے رکھ دے. اس کو لمٹ بتائی جاتی ہے کہ یہاں تک برداشت کرنا ہے اور آگے اگر آئے گا تو پھر چھوڑنا نہیں. تو اگر وہ سپاہی وہاں گن لے کے کھڑا رہے اور فلاں مرضی ہوتی رہے آئین کی، قانون کی، اور لوگ باہر سے آ کے اندر جرائم پیشہ داخل ہوتے رہے تو کیا اس کو برداشت کیا جائے گا؟ وہ رکھے گا اس کو؟ جس بندے نے اپنی دکان کی حفاظت کے چوکیدار مہیا کیا ہو تو اگر وہ چوکیداری نہیں کرتا تو وہ رکھے گا اس کو؟ تو جو عالم رب تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے رسول کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتا تو کیا اللہ اس کو پسند فرمائے گا؟ ہر کسی نہیں پسند فرمائے. بلکہ حدیث شریف کے مطابق تو وہ ایسا ہے کہ نہ اس کا فرض قبول ہوگا، نہ اس کا واجب قبول ہوگا، نہ اس کا نفل قبول ہوگا. کچھ بھی اس کا قبول نہیں ہے. جب چپ کر کے میاں مٹھو بڑھ کے بہر ہے ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، لگے رہو تھی اپنا کام کرو، نہیں تو مال لڑے جائے گا. چلے آج تزکیہ نفس نہ ہونے کے جو بے شمار اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے کہ ہماری مسجدیں تربیت گاہ نہیں رہی. حالانکہ مسجد تربیت کا، مدرسہ تربیت کا، خانقاہیں تو ویسے ہی اجڑ گئی. خانقاہوں میں قدیم خانقاہوں میں کون سا شریف جائیں، شیش محل میں 100 کمرہ ہے. دنیا کے 7 عجوبے ہیں عمارتیں، ان میں ایک وہاں. تو 100 کمرے کس لیے تھے؟ وہ اس لیے تھے کہ وہاں لوگ آتے تھے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے.
وہ پھر جو وہاں مربی تھے، جو رہنما لوگ تھے، وہ ان کو الگ الگ وظائف دیتے اور بٹھا دیتے کہ تم نے یہ اتنا پڑھنا ہے، یہ اتنا پڑھنا ہے، یہ اتنا پڑھنا ہے، یہ اتنا پڑھنا ہے. اور کھانے کی خاص مقدار ہوتی تھی کہ اس سے زیادہ تم کھا سکتے نہیں، سوائے تو علماء کے جو پڑھانے والے ہیں ان کو ایک پاؤ کا جو پیڑا ہے نا روٹی کاٹے گا وہ ملتا تھا 24 گھنٹے، اور درویشوں کو نہیں ملتا تھا. اور ہم اب جس بندے نے سحری یہاں تک کرنی ہے اور افطاری بھی یہاں تک کرنی ہے، وہ بھی یہ سمجھے گا کہ میرا دل بھی ستھرا ہو سکتا ہے یا میرا نفس بھی قابو آ سکتا ہے. وہ تو پال رہا ہے. مجرب ترین نسخہ کیا ہے؟ شاٹ سے شاٹ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں لگتا ہے. کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزارے. یہ نفس قابو آ جائے گا، دل ستھرا ہو جائے گا، اور اتنا ستھرا ہو جائے گا، اتنا ستھرا ہو جائے گا کہ اللہ اس کے دل میں ایک خاص قسم کی بینائی جس کو بصیرت کہتے ہیں، اللہ وہ پیدا فرما دے. سبحان اللہ. یہ سورۃ یوسف تلاوت ہو چکی ہے، منزل آگے جا چکی ہے ماشاء اللہ ہمارے اسلامی. بالکل آخری سورۃ یوسف کا حصہ اس میں فرمایا کہ باقاعدہ حبیب فرمائیں کل ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میری راہ پر چلتا ہے میں، اور وہ جو میری راہ پر چلتا ہے وہ دل کی آنکھیں رکھتا ہے. وہ کیا رکھتا ہے؟ دل کی آنکھیں. اور دل کی آنکھیں اسی کے پیدا ہوتی ہیں جس کا نفس پاک ہوتا ہے. بڑا واضح طور پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن شریف سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. کامیابی چاہیے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے، ہر بندے کی طرف تو یہی ہے. بلکہ چاہیے کیا بندہ سمجھتا ہے میں ہوں ہی کامیاب. ہر بندہ یہی بنائی بیٹھا. اور آج ہماری جو پیشہ بری آ گئی ہمارے شوق میں، اس میں تو کہتے ہیں سارے جنتی، سارے عاشق بیٹھے ہیں، سارے عاشق بیٹھے. ایسی جنت مل جائے گی. وہ صحابہ کے بارے میں تو قرآن شریف نے فرمایا کیا کہ نیچے اوپر زلزلے، زمین نے ہل گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، ایسے ایسے خوف مسلط ہوئے، تڑپ رہے آگے پیچھے لوگ. کھانا ملتا کوئی نہیں، لباس ہے کوئی نہیں. اور میں اہم دے جنت نہیں نہ لگڑی. وہ جنت ہے کیا اور جنت ہے کس کے لیے؟ اور میں جنت جائے پاکاں ازلفت الجنت للمتقین، اللہ نے پاکوں کے لیے جنت کو بچھا دیا ہے. تو کوئی گناہوں کی ناپاکی لے کر جنت میں جا سکتا نہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گناہ کرنے نہیں، گناہ چھوڑنے، گناہ چھوڑنے. تو تقویٰ کس کا نام ہے؟ گناہ چھوڑنے کا نام ہے. 1000 سال کو نمازی رہے، 1000 سال ہر سال حج پڑھے، گناہ نہ چھوڑے تو وہ متقی نہیں، بالکل متقی نہیں. اور جب متقی نہیں ہے تو اس کا دل کیسے ستھرا ہوگا؟ تو آج لوگ کیا کہتے ہیں مجھے دل ستھرا ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے. نیت پاک ہے نہیں ہو جاتی. دیکھتے نہیں آپ آئے روز نمازی نماز پڑھ کے جوتا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور باہر سے آ کے میں لانیہ کیا ہوتا تجربہ آپ کا بھی ہوگا، باہر سے آ کے جوتا کوئی نہیں اٹھاتا، وہ نماز پڑھ کے جانے والے اٹھا کے جاتا ہے. اب بات تو یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساسے سے ہم جاتا ہے کہ ہم نے کتنا نقصان کر دیا، کتنا نقصان کیا. اور نفس کو تو کسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ نفس ہے کیا، یہ دستیا ہوگا کیسے، یہ نفس کو کیسے خراب کروں گا میں. امام غزالی فرماتے ہیں سب سے مشکل جو گھاٹی ہے اور سب سے مشکل جو کام ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے. کیوں؟ یہ ختم بھی نہیں ہوتا، یہ جان چھوڑتا بھی نہیں، اور یہ قریب بھی بڑا ہے.
یہ گھر کا بھی یتیم ہی ہے، بلکہ امام غزالی نے فرمایا یہ محبوب دشمن ہے، یہ محبوب دشمن ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اکثر اس کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ محبوب اس لیے ہے کہ یہ بڑا قریبی ہے، اور جو قریبی جتنا قریبی ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا بندے کو، اور جس کے اندر عیب نظر نہ آئے پھر بندہ اس سے بچتا ہے، بالکل نہیں بچ سکتے۔ تو کیسے بچیں گے؟ اللہ واہ امام غزالی تیرے بھی صدقے جائیں۔ اور میں سنو لوگوں، اس کائنات میں جو سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ بھی نفس کی وجہ سے ہوئی، یہ اتنا خطرناک ہے، اس کو پاک کرنا ضروری۔ موضوع تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی نہیں پتا میں کیا یہ بار بندہ نہیں تو نہ سمجھے گا نہ سمجھائے گا، یہ تو وہی سمجھائے جس نے پاک کیا ہوا ہے، جس کا تزکیہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے غور فرماؤ، اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی کس نے کی؟ بولیے، جس کو پتہ ہے وہ تو بولے نا۔ سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی، جس کو شیطان کہتے ہیں، جس کو اب شیطان نے سب سے پہلے نافرمانی کی نا، تو کس نے کرائی اس سے؟ پہلے اس سے ابلیس تو وہ خود ہے، اب چلو جی ساری دنیا سے وہی کراتا ہے سب کچھ، یہ کہتے ہیں کہ شیطان کراتا ہے، شیطان ہی کراتا ہے، تو شیطان سے کس نے کرائی؟ اس کے نفس، شیطان کے نفس نے کرائی۔ یہ اتنا خطرناک ہے اللہ، بلکہ فرماتے ہیں وہ جس کو خطا اور لغزش بھی نہیں کہہ سکتے، جو جناب سیدنا آدم سے واقع ہوئی، وہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی شامت نفس تھی۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ نسخوں میں بیان، سب سے بہترین نسخہ انہوں نے بیان فرمایا کہ تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تابع دار ہو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار، جو انہوں نے فرمایا وہ کر، جس سے منع کیا اس کے بعد آ۔ ہم نے سنتیں بھی وہ لے لی نا جس میں چاہتے نفس ہے، اور ہمیں یاد بھی وہی ہے، اکثر و بیشتر ہمیں وہی سنتیں یاد ہے زبانی۔ مثال کے طور پہ کہ کھانا جب کھائیں تو پھر سارا کھانا کھانا چاہیے، برتن کو انگلی کے ساتھ سنتے ہیں، نہیں یاد آتا ہمیں تو چھوٹے چھوٹے سے یہ یاد کراتے ہیں، جس سے ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ اتنے برتن میں ڈال کے رکھتے ہیں اور پھر چاٹتے ہیں، انگلیاں تک چاٹتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں سنت کے منو۔ تو یہ تو ہم نے یاد ہی نہ کیا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ سنت ہے، 3 مہینے تو ان کے گھر میں کھانا پکتا ہی کیوں نہیں، 3 مہینے اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کھائے بغیر بھی گزارا نہیں، انسان ہے، لباس بشر میں تھے، پھر کھاتے کیا تھے؟ کہیں سے کھجور مل گئی، کہیں سے دودھ کا نظرانہ آ گیا، پانی اور کھجور کھا لیا، کبھی گھونٹ دودھ کی بھر لی اور کھجور کھا لی۔ کم کھانے سے آج تک کوئی پتہ سے بھوکا پا جاتا ہے بندہ، ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن کم کھانے سے کوئی نہیں بڑھتا، کم کھانے سے کوئی نہیں بڑھتا، زیادہ کھانے سے بندہ بڑھتا ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہی کھانا رہ گیا، اور پھر ہم اس مقصد میں اتنے اندھے ہو گئے کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ دیانتداری سے بتانا ہے جو بتا سکے، جس بندے کی سحری افطاری میں حرام کے پیسوں کے کھانے ہیں تو وہ بھی روزے داری ہے۔ اب مجھے پتا ہے نا میری جیب میں کتنے حلال ہے کتنے حرام، بندے کو پتا ہے نا کہ اس نے کتنے جوڑ کے کہاں سے مار کے کس انداز سے زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے۔ تو کیا ایسے جب معاشرتی ہمارے معاملات ہوں گے تو پھر کیا ہم امید کر سکتے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو گیا؟ کیسے ہو جائے؟ نفس پروری ہے، نفس پالے جا رہے ہیں، ڈانٹ کھانے کو تیار کوئی نہیں ہے کہ بارش عادت ساڈے تن دیاں جتیاں کرے کوئی،
ساڈے لن دیاں جتیاں جڑا اٹھڑے یار مناتا ہے اس کو چسکے واسطے نہیں پڑے. وہ فرماتے ہیں وہ اینج دا لبے چم لا کے ساڈا جتی بنا لے پر رب نو تے راضی کرا دے. ہمارے محبوب سے تو ہمارا رشتہ جو تعلق جو کٹتا جا رہا ہے وہ تو بحال ہو جائے. وہ ایسا ملے جو رب کے ساتھ ہماری تعلق داری کو وہ جو ٹوٹتی جا رہی ہے ہم اس کو قائم کر دے تو ہم اپنا چمڑا اتار کے اس کے پاؤں میں جوتا بنوا کے ڈالیں. آج تو ماں کی ڈانٹ کھانے کو بیٹا تیار ہے, باپ کی ڈانٹ کھانے کو بیٹا تیار ہے. بڑے بھائیوں کا پیر استاد کا تو درجہ ہی ہے. مشائخ کرام کون ڈانٹ کھاتا ہے, کون ڈانٹتا ہے؟ وہ نذرانوں کی انتظار کرتے ہیں, نذرانے وصول کرتے ہیں, جو دعائیں خیر ہوگی جاؤ. جو جتنا زیادہ نذرانہ دیتا ہے چنگا لنگر اس کے لیے لگا ہوتا ہے. حضرت محبوب الہی میں ذکر کر رہا تھا, وہ بندے گود میں بابا صاحب لیٹے ہوئے تھے. ہے کو پیر جو مرید تھی گود سے رکھ کے سو گئے. بابا فرید الدین گنجے شکر جو تربیت یافتہ تھے حضرت مختار کاکی کے اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے بھی تربیت یافتہ اور شاہ شہاب الدین سہروردی کے بھی تربیت یافتہ. اور ان کے دل کی ستھرائی کا, نفس کی طہارت اور تزکیہ نفس کا حال یہ تھا ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو لوح محفوظ تک نظر ان کی چلی جاتی. یہ صوفیہ نے لکھا یہ 17واں درجہ ہے ولایت کا. کون سا درجہ ہے؟ 17واں. شقی و سعید دیکھ لیتے ہیں, متھے پہ دیکھ کے پڑھ لیتے تھے شقی لکھا ہوا ہے کہ سعید لکھا ہوا ہے. لیکن فرماتے ہیں 18ویں میں قدم تب بھی بندہ رکھ سکتا ہے جب پورا رحمان میسر آئے, اور ہم تو پہلے نہیں پورا قدم نہیں رکھ پائے. فرماتے ہیں میرے دل میں یاد آیا یہ ہمارے جو بابے ہیں بزرگ ہیں مشائخ ہیں روزے پڑے ہیں, یہ روزے ہی روزے روزے ہی روزے. جب دیکھو روزہ روٹی نہیں ملی پانی کے ساتھ نمک کی چٹکی ایسے لگا دی. ہم نے ایک بزرگ اللہ والے کو زیارت کی, ان کے خاص جو قریبی بیٹھنے والے تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ سفر ہوا جیلم سے یہاں اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جب پہنچے تو انہوں نے پھر بہت ساری باتیں حضرت کی بیان کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اکثر روزہ پانی کا گھونٹ پی کے رکھتے ہیں اور پانی کے گھونٹ سے افطاری ہوتی ہے اور کبھی نمک کی چٹکی سے افطاری ہوتی ہے اور یہ ان کا کھانا افطاری یہی ہوتا ہے. اور کبھی کھجور مل جاتی ہے اور کھجور میں یہ نہیں کہ پیالہ کھجور کا ایک کھجور کھا لی اور چند گھونٹ پانی کے پی لیے اور بس, اور رات ساری پھر اپنے رب دے نال راز و نیاز نہیں کرتے. نفس کیسے بنتا ہے, نفس ستھرا کیسے ہوتا ہے, اور بندہ کامیاب ہوتا ہی وہ ہے جس کو ستھرا کرتا ہے, باقی کامیاب نہیں ہو سکتا. مطلب میں سوچ رہا تھا بابا صاحب تو سوئے ہوئے, میرے دل میں یہ خیال آئی جا رہا ہے کہ یار بڑے روزے اس میں کیا حکمت ہے. تو کہتے میں سوچ رہا تھا, بابا صاحب نے آنکھ کھولی, اٹھ کے بیٹھ گئے. جب پیار سے بات کرتے تو بابا نظام کہتے تھے, بابا نظام. بابا نظام اگر 4 حصے کریں نا تزکیہ نفس کے, 4 حصے یہ 4 چیزوں سے ہوتا ہے تو 3 حصے یہ روزوں کی برکت سے ہوتا ہے. 3 حصے یعنی 4 حصے آپ کر لیں اپنے نفس کے کہ یہ فلاں 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 سے یہ پاک ہو جائے گا, تو روزوں کا کتنا حصہ؟ 3 حصے نفس پاک ہو جاتے ہیں روزوں کی برکت سے. ہم کتنے روزے رکھ چکے آج کتنا روزے؟ اور پتہ نہیں میری عمر میں 13 سال گزر گئے, کسی کی عمر میں 40 سال گزر گئے, کسی کی عمر میں 50 سال گزر گئے, پر نفس پاڑتے ہی گزر گئے. اللہ لہٰذا فرماتے ہیں یہ سب سے خطرناک دشمن ہے. اور اس کے وقت حضرت نے بڑی کہنے کہ اپنے ماضی پہ نظر کرو. یہ نکتا جو بڑی غور والا ہے اس پہ غور کرو تو ماضی میں دیکھے گا اول روز سے جو جتنی ذلت خواری تباہی جو آئی ہے
جو گناہ ہوا ہے، جو آفت اور معصیت واقع ہوئی ہے اور جو قیامت تک ہوگی، وہ سب نفس کے سبب ہی. حابیل و قابیل کا جھگڑا کیا سبب؟ نفس. ابلیس کا خود ذلیل و رسوا ہو کے مردود ہونا کیا سبب تھا؟ نفس تھا. اب فرمایا اگر تو عاقل ہے تو چاہیے کہ نفس کی شرارتوں سے بچنے کا اہتمام کر. اگر تو عقل مند ہے، اگر تو واقعی عقل مند دشمن تو بچتا ہے، عقل مند دشمن سے بچنے کی بڑی تدبیریں کرتا ہے. پھر پیچھے چل. جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ پاکیوں کے لیے. جنت کس لیے بنائی گئی؟ پاکیوں کے لیے. جنت جائے پاکاز للمتقین، قرآن میں کہا للمتقین. اس لیے اس کی طرف جو جانے والا رستہ ہے نا، وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور ایک ہی رستہ ہے. کتنے رستے ہیں؟ ایک ہی رستہ ہے. اس کے اوپر سے جو جائے گا، جو اس کے اوپر سے گزر جائے گا، تو سامنے جنت ہے اور نیچے دوزخ ہے. جو پھسل جائے گا، گر جائے گا، تو وہ دوزخ میں، اور جو گزر جائے گا وہ جنت ہے. تو جنت پھر سوکھی ایویں ایسی تو سارے عاشق کو جی بیٹھے تو جنت ہے تھوڑی اپنی ہے. تو یہ بھی تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ حشر کے میدان میں کتنے لوگ دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن فرمایا جائے گا یہ امتی، یہ نہیں ہے امتی. آج جو پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کی شان مقام کیا ہے، ان سے میرا تعلق کیا ہے، میں نے ان سے کس طریقے کے ساتھ میرا ان سے رابطہ ہونا چاہیے. تو اسی امید میں جا کے، اور پھر کتنے ہی صوفیات تفسیر فرماتے ہیں بد عقل ہے وہ شخص جو کرتا نافرمانی ہے اور امید جنت کی لگائے بیٹھا. عقل مندی تو یہی نہیں باقی کہ کسی کو دراز کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، کسی کی نافرمانی کرے کہے نہیں بندہ میرے دراز ہی رہے. نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر نہیں خود کوئی ایسا شخص آپ میں سے میرے سے جتنے بیٹھے ہیں ہم کے جو مرضی چڑھنا کرو اسی راضی ہے کوئی بڑے بادشاہ. عقل فطرت یہ چاہتی ہے کہ تابع داری ہے. عقل و فطرت کیا چاہتی ہے؟ تابع داری ہو، تابع داری ہو. اور پھر جتنا وہ زیادہ تابع دار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو اتنا ہی ستھرا فرماتا ہے جتنا تابع دار. اب صحابہ معیار کیوں بن گئے؟ صحابہ کرام وہ کیوں معیار بنا دیے؟ قیامت تک کے لیے انہوں نے اپنی من مانیاں ختم کر، اپنی مرضیاں ختم کر، بالکل کوئی مرضی نہیں. سنن زوائد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات شریفہ ایک بار زندگی میں ایسے عادتاً، عبادتاً نہیں، عادتاً کوئی کام کیا، صحابہ وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نوجوان بھائی میری طرف آپ کی عمر کتنی ہے؟ ماشاءاللہ 16 سال. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کی 13 سال عمر تھی جب انہوں نے نماز تہجد شروع کروائی، اور 70 سال سے ابا ہو کے فوت ہوئے، پھر نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. اور جب حج کے لیے جاتے تھے نا، چھوٹی عمر تھی ان کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، تو جب حج کے سفر میں جاتے تھے پھر بزرگوں سے پوچھتے دسو یار کیڑے آرام تو حضور گئے ہیں. وہ بتاتے جدھر جدھر بتاتے ادھر ادھر ہی جاتے. پھر پوچھتے قیام ہوا، پڑاؤ ہوا جب قافلے کا، تو حضور نے کدھر اپنا خیمہ لگایا تھا، اور اس جگہ پھر اپنا خیمہ ادھر ہی لگاتے. پھر ایک جگہ وہ نقشہ تھا نظروں کے سامنے، تو اپنے سواری پہ چڑھے تو اس کو چکر لگوایا، 2-3 چکر. یہ بابا جی کیا ہے؟ اور میں آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے نا یہاں سے سواری پہ چڑھ کے، تو سواریاں اکثر بعض دفعہ جب چلتی ہیں نا تو چلنے سے پہلے وہ ایسے گھومتے ہیں، تو وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا پیار ایسے گھوم گئی. میں سونے دی سواری ہتھے گھومے سی ایسے میں گھما دے. یہ ہے اتباعی کاملہ. اس لیے فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں ہدایت ملے.
حضرت علی رضی اللہ ایک مقام سے گزرے، وہاں سواری پہ سوار ہوئے تو ایسے اپنا سر نیچے اور پھر مسکرائے. اب ساتھ جو ہوتے ہیں ہوشیار لوگ تھے، وہ پوچھتے تھے ہر بات میں کوئی حکمت ہے، کوئی سبق ہے، کیوں ایسا کیا جناب؟ اور میں یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے تھے یہاں اسی مقام پر، اور یہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے ٹہنیاں تھیں، تو گزرتے ہوئے حضور نے سر نیچے کیا. تو اب تو درخت کو نہیں، اور میں موقع مل گیا، میں کیا سجنا دی ادا سے ادا کر لیا، یہ ادا بھی نہ رہ جائے. اور پھر مسکرائے. آپ کیوں مسکرائے تھے؟ جناب جبریل امین نے آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنائی تو حضور مسکرائے تھے. تو حضرت علی بھی مسکرائے کہ جہاں حضور مسکرائے تھے. اینج کا معاملہ ہے، اینج ستھرا ہوتا ہے، یعنی کوئی چھوڑے نہیں. کوئی طریقہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حد المقدور کو چھوڑے، اور جن کو اختیار کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے، اللہ کی رضا کے واسطے اختیار. کسی نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ مسلمان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ واسطے. اگر ثواب ہے صرف کوئی مقصد نہیں. اس کو لکھا علماء نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر کوئی وہ ٹائٹل کی نیت سے کہ وزن کم کروں گا، کوئی روزے آ گئے تو پھر اس کو ثواب ہے. وزن تو کم ہو نہ ہو، ثواب گیا. سبحان. اور پھر اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے تو اب وقت تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس میں زیادہ باتیں ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. کہتے زیادہ گلا کرنا بھی دل بھر جاتا ہے. تصویر پہننے صبح تو شام سے گلا ہی کرنا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تیری باتیں ادھا سے ہوتی ہونا تو پھر بھی زیادہ نہ کر کے سے دل بھر جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل بھر. ہاں اللہ رسول دیا گلا جنیاں بڑھتی ہوں پھر وہ دل نہیں بھرتا، پھر دل تازہ ہوتا ہے. لیکن ایک ہی گل بندے دے اتر جائے دل سے کافی ہے. سبق تو وہ ہے نا جو یاد کر لیا اور جس پہ عمل ہو گیا. اب اللہ کے فضل کے ساتھ ایسا اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہو جائے. آمین. ایسا ہو جائے، نفس آ جائے قابو اور تزکیہ نصیب ہو جائے تو پھر کی کبھی میں بڑا کام کیا، میں بڑا میں کہتے کر لیا جناب میں نہ پھر پڑھنے کا نہ مان کرے تے نہ آپ میں پڑھے. پھر وہ کہیں جو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا. کس نے فرمایا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے. ہر کمال کے ساتھ حاصل کیا، ہر منزل بڑی استقامت کے ساتھ انہوں نے کاٹی. یار 8 سال کی عمر ہو گئے، آج 80 سال کا بابا بھی وہ کمال نہ رکھتا ہوئے جڑا کمال اللہ نے اپنے پیارے یوسف علیہ السلام نے بتایا. 8 سال کی عمر میں زیادتیاں ظلم برداشت کی اور کمال سے برداشت کی. ہم آتے ہوئے سننے کے سبحان اللہ کرنے کے نعرے مارے مارو نعرہ جی مولوی صاحب آ گئے تاکہ تھوڑے پڑھے نفسے نہ اور پڑھ لو. ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ نعرہ مارے تو پھر کبھی غیر نہیں سنتے. ایسے لوگ ملتے ہی ہیں کہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب حضرت کے پاس آیا تو 15 شعبان شریف کو صدر کے علاقے میں کہیں محفل کی فرماتے چل چلی. مسجدیں ماشاءاللہ اب تو رونقیں کٹتی جا رہی ہیں، خاص راتوں میں بھی مسجد نہیں کرتی. لوگ آتے ہیں ٹھونگا مارے اور ضرورت ہو گیا حاضری لگی. ساری رات لوگ جاگتے ہیں. جاگنا چاہیے اللہ واسطے جاگنا چاہیے. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کچھ ہوئی کچھ کو پھول ٹائی ہوئے مسجد کھچا کچھ بھری ہوئی تھی تو مجھے فرمان لگے کہ سائڈ سے اٹھ کر جا. تو میں آپ میں جو بولی صاحب بیٹھے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں آ گیا لیکن اٹھنا نہیں، کوئی نعرہ نہیں. اگر نعرہ لگا یا اٹھے تو میں وہیں سے واپس چلا جاتا. اور میں نے کہا پھر میں بتا کے آ جاتا ہوں کہ آپ کا جوڑا سنبھالوں. میں نے جوڑا میرا کہ تیرا میں سنبھال لوں گا. ایسا ہی خود ہی آگے اسٹیج ان کے لیے تھا جگہ ہم آگے بیٹھ گیا. اب جو میرے شعبے کے لوگ ہیں نعرے نہ لگن چنگے تو رس جاتے ہیں تو سارا استقبال ہی نہیں. دوسری بیٹھے ہیں عزت ہی نہیں دیتی نا. اور تینوں ہے تھوڑی عزت ہے
تو مصطفیٰ کریم نے مسلے دے بیٹھے ہیں، حضور دے منبر دے بیٹھے ہیں، تو اور بھی چاہیے اگر نصیب ہو جائے، اللہ کرے نصیب ہو جائے، تزکیہ نصیب ہو جائے، نفس ستھرا ہو جائے، تو پھر اے نہ آتی کہ میں کر لے، پھر وہ آتی جو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سارے کمالات جب آپ کو نصیب ہو گئے نا، وہ شمس و قمر اور ستاروں نے سجدے بھی کر لیے، ہاں جی، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جتنے میرا رب فضل فرما دے۔ بتائیں لوگوں، یہ جتنے کمالات میرے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سارے کے سارے کمال یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا۔ تو یار 7 کوٹھیاں تے تالے لگے ہوں تے ننگی عورت ہوئے تو کون بچتا ہے؟ بچے کہ نہیں بچے؟ جو ترک گناہ چاہتا ہو اللہ اس کے لیے لگے تالے توڑ دیتا ہے۔ کدھر جاؤں بولا کہ اتنا پھنس گیا ہوں، 7 کوٹھیاں طے کرتا ہے ایسے جناب تالے لگے ہوئے ہیں، اور اندر وہ خاتون جناب ننگے بدن گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ بچنا چاہا تو رب نے فرمایا نصبر میری رضا واسطے دوڑ تو لا دے تالے اسی کھول دے۔ ایک رکاوٹ بھی نہیں رہتی جب بندہ رب کے لیے تو دوڑے تو صحیح قدم تو اٹھائے، اور یہ تو معمولی بات ہے۔ جہاں میں علی گڑھ سے اچھے نوجوان بھائیوں، یہ عمر ہے کچھ کرنے کی۔ اب میرے جیسا میں 10 منٹ بہ نہیں سکتا، پھر اٹھے گا تو پھر گوڈے چھٹیاں پر نہیں پہن گے چلن واسطے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 13 سال کی عمر میں تہجد گزار تھے، اور آج 40 سال کے بندے کو نماز کے فرائض و واجبات کہی رہے ہیں۔ تربیت گھر سے شروع کرنی چاہیے، ہمیں وہ غفلتیں جن میں پڑے رہے ان کو چھوڑنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبب اس سلسلے میں میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اپنے کھانے کو حلال ستھرا پکی سے کھائیں، کبھی کبھی کھا لیں، پاک ستھرا کھائیں، تھوڑا کھا لیں، حلال کھائیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے، حلال بھی زیادہ کھائیں تو بوجھ ہی بنتا ہے، بیماریاں بڑھتی ہیں، اور حرام سے پلا ہوا کوئی جسم بھی جنت کا حقدار نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ پسند کرتا ہے باپ کہ میرا بچہ آگ میں ڈال دیا جائے، تو جو حرام سے پرورش کر رہا ہے اپنی اولاد کی، وہ انہیں آگ کا حقدار بنا رہا ہے۔ اور آگ بھی ایسی ہے کہ ایک سوئی کے نکے جتنی دنیا میں ظاہر ہوتے تو ساری دنیا جل جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ موسم بہار ہے، نیکیوں کا آسانی ہے، سرکش شیطان بندے ہوئے ہیں، کافی آسانی ہے، تو اس آسانی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے اس آوارہ نفس اور طبیعت کو قابو کرنے کی کوشش ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں جو گزر گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، ان میں کمائی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، شروع ہو جائیں، لگوٹا کس لیں، اپنے آقا کی نافرمانیوں سے بالکل جو سلسلہ چل رہا ہے نا اس سے منہ موڑ لیں، چہرے اپنے سجائیں، داڑھی میں سارا اپنے ڈھانپ لیں، جمعے میں، نمازوں میں، عیدوں میں، شادیوں میں دستاریں باندھنے کی عادت ہے، دستار باندھ کے جائے گا، گانے باجے نہ وہاں ہونے دیا گیا، تسبیح بڑی باوضو دعوت ولیمہ بیٹھے ہوئے اور ادھر گانے لگے، داروں کی روٹی کھانا ہے، گانے سنتے نہیں آئے۔ تو تقاضا ہے ہم سے کہ جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں گزارا جائے گا، اور اپنے آپ کو ستھرا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نفس کو تب ہی بندہ ستھرا کر سکتا ہے، یعنی دوسرے لفظ کو یہ کہہ سکتے ہیں جو عنوان تھا کہ تزکیہ نفس، تو تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نصیب ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس دعا امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی صلاحیت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے تھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، اس پر ہمیشگی، اس پر ڈٹ جانا، اس پہ قامت اختیار کرنا، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ اتنا بلند مقام، کوئی بات ہوتی ہے تو آپ نظر نیچے ہوتی ہے آپ کی اور پہنچی عرشوں تک ہوتی ہے، کشف
ہر بات میں کشف ہو جاتا ہے. کیوں کہ اتنا ستھرا دل آپ کا ہو گیا, اتنی تیز نگاہیں دل کے اندر بصیرت کی اللہ نے پیدا. کیوں؟ اور میں صرف سنت رسول اللہ کی برکت, صرف سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اس کا معنی کیا ہے؟ حضور کی نافرمانی نہیں کی تھی, حضور دی نافرمانی نہیں کی تھی, بس فرما برداری کی تھی, فرما برداری کی تھی. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت ہو.